کچھ لوگ کو 250-300-400 لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکے تھے جی، اور یہ لوگ رکے ہوئے تھے، مین جو تھا جی جی یہ پیچھے تھے، اور یہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو میرا خیال ہے ایٹ دیٹ سٹیج جب پتہ لگا اور شام کا وقت ہو گیا تو کہ یہ شاید اب آگے بڑھ جائیں، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے پھر جو ایکشن لینا تھا انہوں نے وہ کچھ ایکشن لیا ہے. دس از مائی ویو کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا، جو دھمکی دی تھی انہوں نے لی، بیکاز یہ 250-300 لوگ بڑھتے جا رہے تھے ڈی چوک. ٹھیک، لائٹس آف ہوئی، پھر انہوں نے لائٹس آف کی اور پھر ایکشن ہوا. دس از مائی فیلنگ کہ ایکشن ٹک پلیس. اچھا، اس ایکشن کے نتیجے میں گڈھا پور صاحب کو کہا گیا کہ اب نکلو، ایکشن شروع ہو گیا، نہیں تو بھی گیا. کیا وہ اریسٹ ہو سکتے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے ڈینجر تھا کہ کچھ انجری نہ ہو جائے یا کچھ. اریسٹ شیس کا کوئی اتنا نہیں تھا. اگر فائرنگ ہونی تھی تو پھر یا جس قسم کی بھی فائرنگ ہونی تھی تو ڈر تو یہی تھا نا، اور آپ کو آواز بھی آ رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکشن جب شروع ہوا اس سے پہلے گڈھا پور صاحب کو بتا دیا گیا کہ اب آپ نکلے یہاں سے. اچھا. اور جب وہ نکلنے لگے انہوں نے بشرا کو کہا کہ یہ ہو گیا، اب نکلے، ہاتھ سے نکل گئی گیم. زبردستی لے کے گئے ان کو کہا ہوگا میں تو جا رہا ہوں، تم نے رہنا، تم رہو، میری تمہیں ایڈوائس ہے نکلو یہاں سے. آئی تھنک شی ٹک دیٹ ایڈوائس، شی گاٹ اسکیئرڈ، کیونکہ اس کے ساتھ اب کوئی بھی کھڑا نہیں تھا. اس کے گارڈز جو اپنے تھے وہ بھی غائب ہو چکے تھے، یعنی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کا یہ اس وجہ سے. تو شی لکڈ اراؤنڈ اینڈ تھاٹ کہ وہ ڈیئر سارے دوڑ رہے ہیں، تو دس از سیریس، گورنمنٹ ہیز ایکٹڈ سیریسلی. تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو میں بھی نکلتی ہوں یہاں سے. ہیٹ آف دا مومنٹ میں وہ بھی پھر نکلی وہاں سے، بیکاز بھاگ رہے تھے نا. تو وہ بھی آپ نے دیکھا نہیں جس طریقے سے وہ گاڑی کی طرف جا رہی ہیں، فوٹیج جو آئی ہے بہت تیزی سے جا رہی ہیں. ایسے تھا کہ چلو کچھ ہونے والا ہے، ہاں کچھ ہونے والا، تو یہ کوئی گڑبڑ ہوگی، آئی بیٹر گیٹ آؤٹ. وہ بھی نکلی وہاں سے. اس کے بعد دونوں کو، اور وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں گئے جی، دونوں کو پھر راستہ دیا گیا. ہاں یہ بڑا دیکھیے یہ تو اس سے سمجھ آتی ہے نا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. میں اسی کی طرف لے جا رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اسی لیے ان کو پھر نکالا گیا وہاں سے. ان کو وہاں سے نکالا گیا اور دونوں وہاں سے نکلے. آپس میں اب لڑائی جھگڑے تھے مگر اب دونوں نکلے وہاں سے اکٹھے، اور کوئی چارہ نہیں تھا. اور نکلے اور یہ کے پی پہنچ گئے، اور وہ لڑائی جھگڑا ابھی بھی جاری تھا جی جی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور آپ نے یہ کیوں کیا، اور یہ کیوں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب گورنمنٹ کا ایکشن ہوا ہے تو پھر وہاں وہ جو لاشیں کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بہت سی لاشیں گری ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ دکھائیں کہاں ہیں لاشیں. اور ایک جرنلسٹ متی اللہ کو بھی پکڑ کے لے گئے کہ جی، اور اس کے اوپر کوئی جعلی الزام لگا دیا. دراصل جب میں نے وہ متی کا کلپ جس میں وہ ایک صاحب کو انٹرویو کر رہے ہیں اور جس میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے میرا بھائی مارا گیا اور ایک رینجرز کی گاڑی نے آ کے رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی، وچ واز کمپلیٹلی نظر آ رہا تھا جھوٹ ہے یہ، اٹ از ناٹ رائٹ. اور آئی واز آلسو شاکڈ کہ یہ کیسے، یہ اٹس ناٹ پاسبل کہ رینجرز کی گاڑی نے رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی ہے. اور نظر بھی آ رہا تھا دیر واز ناٹ اے ملٹری وہیکل. تو آئی تھاٹ دیٹ انٹرویو واز اے لٹل it could create problems for Mati because it looked as though it was inspired. مگر اس کے بعد پھر متی نے ہسپتالوں کے جا کے چیک کرنا شروع کیا اور ڈیٹیلز لینی شروع کی. تو میرا خیال ہے اگر ایسی کوئی چیز تھی تو obviously تو اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ would not have liked it. تو پھر اس کے بعد یہ جب پتہ چلا کہ متی کو کیس ہو گیا اس کے اوپر کہ گاڑی میں سے آئس نکلی ہے اور یہ وہ، تو وہ سمجھ آ گئی کہ ٹیچنگ متی اے لیسن اینڈ سو آن. اسی لیے اب جرنلسٹ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ دس از ناٹ رائٹ. اگر وہ ہسپتال میں جا رہا تھا، اگر وہ کہہ رہے تھے کہ 4 لاشیں آئی ہیں یہاں، یا 40 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں، جو بھی تھا وی ڈونٹ نو، مگر اگر ایسی کوئی بات تھی تو اٹ ووڈ بین بیٹر ٹو لیٹ رپورٹر سے کہ 4 لاشیں آئی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب پی ٹی آئی 300 لاشیں کہہ رہی ہے، فورن میڈیا کوئی کہتا ہے 6 ہیں، کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، بی بی سی بھی کہہ رہی ہے. اور آخری سٹیج پہ ایسے ہوا کہ کھوسا کہہ رہے تھے، لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے 300 لاشیں اور 200 یا 300، اور سلمان اکمل راجہ سیکرٹری جنرل آف دا پی ٹی آئی وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس میں سے کہہ رہے تھے 8-10 کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، باقی ہم اکٹھی کر رہے ہیں. تو مطلب ہے جب سیکرٹری جنرل ایسی بات کرے اور ادھر سے کھوسا صاحب کچھ اور بات کرے اور ایک بیانیہ نیا بن رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ تو کہے گی کہ ایک بھی لاش دکھا دیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ فائرنگ ہوئی ہے اس وقت اور لوگ بھاگے وہاں سے، ایویں تو نہیں لوگ بھاگتے. کوئی اگر
لاٹھی چارج ہو تو لوگ نہیں بھاگتے اس قسم کے سچویشن میں. اگر ٹیئر گیسنگ ہو تو لوگ نہیں بھاگتے. وہ جو ویڈیو دیکھی آپ نے جس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں, اٹس کوائٹ کلیئر کہ دیر از سم تھنگ سیریس ہیپننگ. لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو ہجوم ہے اس کے اندر اسلحہ بردار لوگ خود تھے. ہاں اچھا, اب وہ تو ظاہر ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات آئے گی, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. دو باتیں ظاہر ہوں گی. ایک یہ کہ کتنی لاشیں گری اور اس کی ایویڈنس بھی مل جائے گی. اگر گری ہیں تو مل جائے گی ایویڈنس, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملیں گی. جتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں گے وہ بات آہستہ آہستہ بات آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز, وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ کیا یقین کرتے ہیں, بیکاز پروٹیسٹ کرنے والے تو وہ ہیں نا, آگے آئیں یا نہ آئیں اس کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوگا کہ پہلے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے. اب کس پیمانے پہ ہوا ہے دیٹس اے سیپریٹ کویسچن, مگر میرا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس مل جائے گی. جتنے رپورٹر سے میں نے بات کی ہے, انڈیپینڈنٹ رپورٹر سے, انکلوڈنگ فارن اینڈ لوکل, سب کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ہوا ہے, کچھ ضرور گری ہیں, مگر کیا کتنی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے, بٹ ایکشن ضرور ہوا ہے جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہوگا, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ یو کم. تو میرا خیال ہے دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. ابھی جو ریسنٹلی جو ایشو بنا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کی حیثیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ خان صاحب ول ٹیک دا فائنل ڈیسیجن. خان صاحب جب ملیں گے تو ان کو لوگ پوچھیں گے, تو خان صاحب اس وقت بشریٰ بی بی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. That's the way I reconstruct this whole thing. اب بشریٰ بی بی کا کردار اچانک سے ابھر کے سامنے آیا. علیمہ خان صاحبہ نے فائنل کال کی بات کی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. اس کے بعد بشریٰ بی بی نے لیڈ کیا اور آپ نے بتایا سرپرائزنگلی وہ آگے آئیں اور پھر انہوں نے جذبہ بھرا, بجلی بھری کارکنان میں. اب یہ تازہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے نیب راولپنڈی کی ٹیم کے پی بھجوا دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں اس موقع پر, جب آپ نے پہلے ان کے رول کے حوالے سے شکوک کی بات کی. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے ہیں الگ الگ, اس میں یہ فکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہاں سے گڑبڑ ہوئی. آپ نے اس کا احاطہ تو کیا, لیکن وہاں پر یہ سوال اٹھائے گئے کہ کس نے کارکنان کو تصادم کی طرف دھکیلا, اور سنجانی ڈی چوک کے بجائے سنجانی کون لے کر گیا, ذمہ داری کس کی ہے, اور بیرسٹر گوہر نے لیڈ کیوں نہیں کیا, اور بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کو نظر انداز کیوں کیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا تعین عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب کو تو وہی کچھ پتہ چلے گا جو انہیں بریف کیا جائے گا ان فیصلوں کے بعد. تو کیا لگتا ہے آپ کو بشریٰ بی بی کا مستقبل عمران خان صاحب سے؟ عمران خان بشریٰ بی بی کے خلاف نہیں جائیں گے. اگر آپ ان کو پوچھیں گے نا کہ بشریٰ بی بی صحیح تھی یا گنڈا پور صحیح تھے, وہ نہیں جواب دیں گے. وہ اس کو ایویڈ کریں گے, اس کو سوال کو. وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ گنڈا پور کو وہ لوز کر لیں. ان کے لیے اہم رول ادا کرتے ہیں. ہی از ہز کانٹیکٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ, اور چیف منسٹر کے پی ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ, اور اس کی جگہ پہ اور ہے بھی کوئی نہیں جو وہ لیڈ کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ بشریٰ بی بی کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے وہ. سو ہی ول اوائڈ آنسرنگ دس کویسچن. پہلی بات میری اسیسمنٹ ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں جانا اور سنجانی جانا. ٹھیک, میرا خیال ہے اس کا بھی جواب وہ نہیں دیں گے. دس از مائی اسیسمنٹ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اوکے کر دیا تھا, بیکاز اس سے دو چیزیں نکلتی نا. ایک تو یہ کہ میں نے یو ٹرن لے لی, دوسرا یہ کہ بشریٰ بی بی کے خلاف وہ بیان جاتا ہے. وہ تو کہہ رہی تھی ہم نے ڈی چوک جانا ہے, تو اس لیے یہ بھی نہیں کہیں گے وہ ادھر جائیں گے ہی نہیں. تو وہ بات کریں گے لاشیں گر گئیں, گورنمنٹ نے یہ کیا, گورنمنٹ نے وہ کیا, ہم پرامن چیز کر رہے تھے, ہم نے کہیں کچھ نہیں کیا, انہوں نے سب کچھ کیا, اس سے پہلے تو ہم نے کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, کہ کچھ اس قسم کی وہ بات کریں گے. اور یہ بھی وہ کہیں گے کہ ہم تو وی ہیونٹ اسٹاپڈ, ہم تو ویل کیری آن, ہم یہ چھوڑیں گے نہیں, میں ایک پھر فریش کال دوں گا, میں بتاؤں گا آپ کو کب. وہ اس قسم کی بات پھر کریں گے. اچھا, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری بات چلی ہے نا کہ پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکلے, اور باقی جو کے پی کے بھی لیڈرز تھے اور باقی وہ کہاں تھے. اور بشریٰ بی بی نے یہ سوال کھڑا کیا ہے, گنڈا پور صاحب نے یہ سوال کھڑا نہیں کیا کہ آپ کہاں تھے. اچھا, بشریٰ بی بی نے دھمکی دی تھی نا کہ اگر آپ 5,000 10,000 لوگ نہیں لے کے نکلتے تو میں دیکھوں گی آپ کیسے رہ سکتے ہیں. ہاں, یا آپ میں سے کوئی گرفتار ہوا تو وہ پارٹی سے نکال دیا. تو اب پنجاب میں سے تو کوئی نہیں گیا نا. جی, تو ایک تو یہ کہ کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے بٹرے کیا. اوکے, پنجاب, اور لیڈرشپ کی بات نہیں ہوتی, پنجاب پنجاب پنجاب, وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. وہ پنجاب ایز اے پروونس, ایز اے پیپل, ایز اے نیسیسٹی, سب کو رگڑا مل جاتا ہے. مگر اور کیونکہ ریاست 70% پنجابی ہے تو اوبیسلی تو کے پی کے جو لوگ ہیں دے 100% ود خان صاحب, اور جو ہوا ہے ان کے سامنے ہوا ہے. اب وہ یہ تو تسلیم نہیں کریں گے کہ خان نے غلط کال دی تھی, یہ بھی نہیں تسلیم کریں گے کہ بشریٰ بی بی غلط کہہ رہی تھی.
अच्छा, बिकॉज वो तो उनको तो यही कहा था हम जाएंगे और वो तैयार थे जाने के लिए। तो वो जाहिर है वो सारा का सारा अजाब जो है वो गंडापुर साहब के ऊपर आएगा टू बिगिन विद, मगर फिर हट जाएगा बिकॉज पता लगेगा कि खान इज स्टिल सपोर्टिंग गंडापुर, मगर जाएगा वो सारे इन लोगों के ऊपर, स्पेशली पंजाबी लीडर्स के ऊपर और जो ट्रेडिशनल पीटीआई के वो जो वहाँ जिनके नाम लिए जा रहे हैं, मैं नहीं नाम लेता, सबको पता है कौन गया और कौन नहीं गया। बात ये है कि ये मैं अभी जो खबरें आ रही हैं कि कुछ तलखी हुई है बिटवीन बुशरा बीबी एंड सलमान राजा, जिसकी वजह से अब ये अफवाहें चल पड़ी हैं कि शायद उनको निकाल दिया गया है या शायद वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी इससे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, मगर सलमान अकबर राजा साहब तो पढ़ रहे होंगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई वजाहत नहीं आई और पीटीआई की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं आई। रिज़ाइन तो कर गए सलमान अकबर राजा साहब, नहीं वो तो उनका अपना बयान तो नहीं है ना, वो तो ट्वीट हो रही है ना कि उन्होंने ये नहीं लिखा उनके कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, ऐसे किया है। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक खबरें चल रही हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, मगर ये सुना ये है कि बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम भी लगाया इनके ऊपर कि आप कहाँ थे ये वो। तो आगे से सुनने में ये आया ना, आई कांट कंफर्म दिस, तो मैं अभी कह रहा हूँ सोर्सेज ये कह रही हैं, दे मे बी राइट और दे मे बी रॉन्ग, कि राजा साहब ने बुशरा बीबी ने फ़ोन किया था इनको ड्यूरिंग दी लॉन्ग मार्च, तो कि भाई आप कहाँ हैं, और लोगों को भी किया होगा। तो आगे से राजा साहब ने फिर क्या उनको कहा वी डोंट नो, बट जो अफवाहें चल रही हैं वो यही है कि राजा साहब ने कहा जी कि जो भी कहा, मगर उससे कुछ इस किस्म की बात भी आ गई कि कुछ उन्हें ज़्यादा तलखी अगर हो गई, उन्होंने बताया होगा कि मुझे तो खान ने ये कहा ये है, अगर बुशरा बीबी थोड़ी चढ़ाई की होगी तो फिर अगर ऐसी बात है तो हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू और टू द फैमिली, बिकॉज बहनें भी लगी हुई हैं ना, बहनों ने भी ये बात कही है ना कि स्ट्रीट के ऊपर फैसले होंगे। अब बुशरा बीबी भी यही कह रही है, खान भी यही कह रहा था, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमें जो मेरी जो खबर है वो ये है कि कुछ लोग थे जिन्होंने खान साहब को समझाने की कोशिश की थी कि ये मत करें आप, अच्छा ये धरना मत करें, ये इस तरीके से मत करें, पंजाब से लोग नहीं आएंगे, केपी से लोग निकलेंगे, जिसकी वजह से मैंने वो तबसरा किया था कि जी मुश्किल लगता है लोग पंजाब से कोई जाएगा कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इनमें से शायद राजा साहब भी यही थे कि इनका भी यही था मौक़िफ़ कि आप इस किस्म की चीज़ ना करें, डी चौक वाली बात ना करें। वहाँ हो सकता है रियासत का बड़ा सख्त आए तो डिमोरलाइजेशन ना हो जाए उसके बाद। तो अब तो वो जो लोग ये कह रहे थे कि आप ना जाएं वहाँ, वो तो अब यही कहेंगे ना, हम सही कह रहे थे ना, सच्चे साबित हो गए कि आपने कोशिश की जाने की और फिर देखो क्या हुआ, और अब क्या आपस में अंदर फूट पड़ गई, एक दूसरे को हमने गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, कौन सही था कौन गलत था, और हमारी जो मूवमेंट है वो क्रश होने जा रही है। और अब गवर्नमेंट ने जो कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो करने जा रहे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके ऊपर भी टफ टाइम है, जिनको नहीं किया उनको भी करेंगे। एंड विच आंसर्स द क्वेश्चन कि अब क्या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करेंगे कि नहीं। मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि गंडापुर साहब को नहीं करेंगे, बुशरा बीबी को कर लेंगे। अच्छा, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पंजाब के रहनुमाओं से और अरकान असेंबली से पूछ रही हैं कि पंजाब से बताएं कब लॉन्ग मार्च करना है, 10-15 दिन में बड़े फैसले, बड़ा ऐलान होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी को फिर गिरफ्तार कर लेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो थ्रेट है, उनको बचाने के लिए फ्रॉम आवर ओन पार्टी उनको कर लेंगे। अच्छा, इससे हमें सियासी किरदार की भी समझ आ जाती है कि आइंदा के लिए वो कहाँ होंगी। अलीमा खान आपको पता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं यार सानू फड़ के ले जाओ। हाँ जी बिल्कुल पता है, और अरेस्ट भी हुए जैसे ही लॉन्ग मार्च शुरू हुआ पंजाब से, हमने गिरफ्तारियां भी देखी, आमिर डोगर साहब समेत दूसरे लोगों की भी। कि इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है कि वो समझते हैं इट्स बेटर टू बी अंडर अरेस्ट देन आउट ऑन द स्ट्रीट। वहाँ बहुत से सवाल जवाब होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपोजर हो जाएगा, बेहतर है कि उन्होंने फड़ के ले जाओ, एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी विल नॉट बी अरेस्टेड अगेन, बस इससे ज़्यादा अगर नहीं होती तो आई बी सरप्राइज्ड एंड देन वील हैव टू रीअसेस कि अब उनका रोल क्या है। बट मेरी पहले भी थी मौक़िफ़, अभी भी है, बुशरा बीबी के साथ अंडरस्टैंडिंग है एस्टैब्लिशमेंट की, और गंडापुर साहब के साथ है एस्टैब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग, एंड दोनों जो हैं देयर जॉब इज स्टिल के खान को रोक के रखे आप। अच्छा, वो तो रुक गए, वो तो अब रिहा होते दिखाई नहीं दे रहे। लतीफ़ खोसर साहब इतने पुरुमीद, इनको पता था कोई रिहाई नहीं होनी। अच्छा, सबको पता था कोई रिहाई नहीं होनी, मगर दिस इज़ द वे पॉलिटिक्स इज द, बयान तो करना पड़ता है ना, अगर ये नहीं करेंगे कि उसको लेके जाएंगे तो कौन आएगा। अच्छा, वैसे सेठ साहब ब्रेक से पहले बताएं, प्रेशर तो बिल्ड हो गया था, इंप्रेशन तो आ गया था कि पीटीआई जीतने जा रही है और ये हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है। वो इसलिए हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट रोक नहीं रही थी इनको, वो ऐसे लग रहा था गवर्नमेंट कमज़ोर है,
اور شاید یہ گورنمنٹ نہیں روکے گی ان کو بیکاز دے تھنک کہ فائرنگ کرنی پڑے گی، اور فائرنگ یہ کرنی نہیں انہوں نے، کیونکہ ڈرتے ہیں کہ عوام کے اوپر فائرنگ کی تو اور ہی نہ کچھ ہو جائے۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب روک لیا گیا ہے، یہ کے پی سے کتنے 10-20 ہزار لوگ نکلیں گے، لوگ تھوڑے زیادہ آ گئے، ٹھیک 30 ہزار کے قریب ہو گئے، کوئی کہتا 40 تھے، کوئی کہتا 20 تھے۔ امپریشن بہت اچھا اور مگر دیکھیے امپریشن تو بڑا اچھا تھا، مگر دیکھیے نا وہ پھر جب رک گئے آ کے تو دیٹ از ویئر دا اسٹیل میٹ ایشو ہوا نا، وہ رکے جو ہے نا، وہ رکے کیوں تھے؟ تو روکنے والے کون تھے؟ گنڈا پور صاحب اور پنگ یہی تھے نا، بشرا بی بی، سوری بشرا بی بی، معذرت۔ تو دس از واٹ آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ ریمینس۔ آئی تھنک خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آپ تھوڑی آگے بات کرتے ہیں نا؟ اچھا ہاں، تو آگے بات بریک کے بعد نہ کر لیں؟ چلو کر لو، تھوڑا سا سٹاپ لگا لیتے ہیں کہ اب ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بھی کی بات کی جا رہی ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے، استعفے آ رہے ہیں،